گرامی قدر کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بدو مسجد النبوی کے اندر آ کے اپنی قضائے حاجت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ڈول بہاؤ پانی کا اور اس کو جانے دو. اور یہ بات نرمی کی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز کے اندر چھینک کی آواز آتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ. نماز ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہلے سمجھ لیجئے. اس کو تشمیت العاطس بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے, اور جب وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے والا کہے یرحمک اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے. تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اب یہ صحابی نماز میں ہے, ایک صحابی کو چھینک آئی, انہوں نے کہا الحمدللہ, انہوں نے کہا یرحمک اللہ. اب جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو دیگر صحابہ ان کو روکنے کے لیے ہاتھ مارنے لگے اپنے جسموں کے اوپر کہ نہ بولو, تو وہ ان سے مخاطب ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اب اس صحابی کو امبیرس نہیں کیا, پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا نماز گفتگو نہیں ہے, نماز بول چال نہیں ہے, نماز اپنے رب کے سامنے پیشی ہے, اپنے رب کے سامنے عبادت کرنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لا علم بندے کی لا علمی کا مذاق نہیں تھے اڑایا کرتے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے سنا ہوگا مشہور ترین واقعہ, ایک نوجوان آ گیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے اللہ کے رسول, میرے دل میں جو خواہش ہے, مختلف الفاظ ہے روایات کی, میں آپ کو بیان کروں. رسول اللہ نے کہا بیان کر. کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں برائی کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ اللہ کے رسول کے سامنے کیسی بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا, رکو ٹھہرو, اور اس بچے کو, اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا. یہ نرم مزاجی ہے. اور ان سے پوچھنے لگے اے میرے بیٹے, کیا تجھے اچھا لگے گا اگر کوئی تیری والدہ کے ساتھ برائی کرے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے, کوئی تیری خالہ کے ساتھ کرے, پھپھو کے ساتھ کرے, یہ مختلف رشتے رسول اللہ ایک نوجوان کو پیار اور محبت سے سمجھا رہے ہیں. یعنی بات کو سمجھا. کئی مرتبہ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی سوال کر لیا تو بس اس کے پیچھے اینٹ اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا. سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے, اپنی دلی خواہش جو فطری جبلی تقاضے ہیں ان کو بیان کر رہا ہے. صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو میرے قریب کر دیا جائے. اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کے کندھے کے اوپر, اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کی جو خواہش ہے اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے. پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ نوجوان ایسے نظریں نیچے جھکا کے چلا کرتا تھا مدینہ میں کہ اس سے زیادہ شریف کوئی نوجوان نہیں تھا. وہ نوجوان جو کچھ دیر پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, میں بتائیے کیا کروں, جبلی تقاضا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ جب انسان نرم مزاج ہوتا ہے, نرم گفتار ہوتا ہے, اور یہ نرمی صرف لوگوں کے لیے نہیں, اپنے گھر میں بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ان کے ازواجی تعلقات کو موضوع بحث بنائیں گے. لیکن یہاں پہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے, ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں کہ نرمی دوستوں کے لیے تو ہے, نرمی باہر کے لوگوں کے لیے تو ہے, لیکن جب گھر میں آئے نہ نرمی بیوی کے ساتھ ہے, نہ نرمی بچوں کے ساتھ ہے. بچہ قریب آ جائے, ہاتھ میں موبائل ہے, ایسے ٹانگ مار کے دور کر دیا. ہاتھ میں موبائل ہے, بیوی پاس آئی, ڈانٹ کے پیچھے کر دیا. یہ نرمی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ تو نرم ہیں, آپ اپنے حلقے میں احباب میں تو نرم ہو اور گھر میں نرم نہ ہو, تو فائدہ کیا ایسی نرمی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اینگل سمجھایا ہے. بچوں کے ساتھ نرمی کی اگر بات ہے تو وہ بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بچوں کی بات نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا, اور وہ جس کا بچہ تھا, امبیرسمنٹ آپ کو پتا کیسی ہوتی ہے کہ نبی کی گود میں دیا اور اس نے یہ حرکت کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ منع کیا. شیرہار بچہ تھا, پانی کی چھینٹیں ماری اپنے کپڑے کو اور صاف کر لیا, اس کو کچھ کہا تک نہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام خالد نے, سیدہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ تو عجیب ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زرد رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واہ 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 واہ، مجھے اوبلائج کر رہے تھے، مجھے پیار محبت سے اور نرمی کے ساتھ ایک محبت والا کریکٹر پیش کر رہے تھے، اور میری والدہ اور ارد گرد کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہی ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر جو مہر موجود تھی اس سے کھیل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زرد رنگ کے خوبصورت کپڑوں کو دیکھ کر پہلے واہ واہ کہتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور یہ حدیث ہے کہ حبشہ زبان کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور جب میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی، تو رسول اللہ نے کہا چھوڑ دو، بچی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، بہت عمدہ دعا۔